السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو فعال لما یرید ہے وعلی کل شیء قدیر ہے، اور ہر قسم کا درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ حضرات ذی وقار، میرے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق کے ساتھ میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری محسن حمید صاحب کا سیرت ابراہیم کے حوالے سے مفصل خطاب ہوگا۔ میں تو پچھلے ہفتے کی چھوڑی ہوئی آدھی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ قلم کے اندر اللہ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق بہت بلند تھا۔ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق بہت بلند تھا کہ جس کے بارے میں ایک صحابی صدیقہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے اور آ کر کہا کہ اماں جی مجھے نبی علیہ السلام کے خلق کے بارے میں بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن جیسا تھا۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اگر قرآن کو پڑھا جائے تو اس میں نبی علیہ السلام کا اخلاق ملے گا۔ اور اخلاق کی ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ضرورت ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے کہ ایک سعودیہ کے امام ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی زندگی سے لطف اٹھائیے، اور اس میں ایک واقعہ درج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عبداللہ نامی شخص تھا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا اور راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک شخص درخت پہ چڑھا ہے اور کھجور کی کانٹ چھانٹ کر رہا ہے۔ اس کو آواز دے کر کہا کہ بھائی نیچے اترو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ اس شخص نے سنا نہیں۔ آج بھی ہم کسی کو راستے کے اندر آتے ہوئے یا کسی دکان پہ کسی کو کہہ دینا کہ آؤ نماز پڑھنے، وہ کہتا ہے زیادہ تو پڑھ۔ اس نے تو سنا ہی نہیں۔ دوسری مرتبہ اس عبداللہ نامی شخص نے اسے کہا او احمق، او گدھے نیچے اتر، تجھے پتہ نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اس شخص کو یہ بات ناگوار گزری،
عبداللہ تو چلا گیا، نیچے اترا اور اسے عبداللہ کو برا بلا کہنا شروع ہو گیا، اور گھر گیا، گھر جا کے کھانا کھا کے واپس آیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، نماز نہیں پڑھی۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر کی وقت عبداللہ پھر گھر سے نکلا، اور گھر سے نکلا پھر دیکھا کہ وہی شخص کام کر رہا ہے، اور اب اس نے انداز بدلا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اخلاق بندے کے زبان سے، منہ سے نکلنے والے الفاظ کتنا اثر رکھتے ہیں۔ کہا کہ او اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، نیچے اتر، آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں، نماز پڑھ کے واپس آئیں گے، پھر تم اپنے کام میں مصروف ہو جانا۔ اس کو دعائیں دیں، اس کو دعائیں دل پہ لگی، فوراً نیچے اترا، فوراً نیچے اتر کے ساتھ چل پڑا، اور ساتھ کہنے لگا کہ ظہر کی نماز کے وقت ایک بڑا احمق انسان گزرا تھا، اس نے مجھے گدھا کہا ہے، اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس کی خبر لوں کہ وہ کسے گدھا کہہ رہا تھا۔ دیکھیں کہ الفاظ بندے کے اوپر کتنا اثر رکھتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ ایک عورت کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کیا گیا، کہا ایک عورت ہے، نمازیں فرض بھی پڑھتی ہے، فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، روزے فرضی کے علاوہ نفلی بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ خیرات بھی بہت کرتی ہے، حج بھی کرتی ہے، لیکن اس کا ہمسایوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ باتیں سنی اور کہا کہ جہنم میں جائے گی۔ اخلاق کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، کہا کہ وہ عورت نمازیں تو صرف فرضی پڑھتی ہے، روزے صرف رمضان میں فرضی رکھتی ہے، زکوٰۃ صرف فرضی دیتی ہے، حج بھی صرف فرض کیا ہوا ہے، لیکن اس کا ہمسایوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، ہمسایوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا اور سن کے کہا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا اخلاق برا تھا وہ جہنم میں جائے گی، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی اخلاق دیکھیے کہ جنگ فتح مکہ کا موقع ہے، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے میرے بلال کو اذیتیں دی، جنہوں نے میرے بلال کے تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر باری برکم پتھر رکھے، میں آج ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں آج ان کو بھی دیکھ رہا ہوں جنہوں نے میرے صہیب بن عدی پر ظلم کیے اور ان پر تختے پر کھڑا کر کے ان کو کہا کہ اگر تو اتنی بات کہہ دے کہ میری جگہ پر نبی علیہ السلام آ جائیں ہم تم کو رہا کر دیں گے، لیکن صہیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات بھی گوارا نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مکے کے اندر مجھ پہ ظلم کیے، جنہوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے میرے اوپر کوڑا پھینکا، لیکن آج میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا انتا کریم ابن کریم، تو کریم باپ کا کریم بیٹا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے اخلاق کا اظہار کیا، اپنے اخلاق کو ظاہر کیا اور اخلاق بتایا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں بھی تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم الجوم، آج میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے،
لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق کی اتنی کمی ہے، اخلاق کی اتنی ضرورت ہے کہ آج لوگ ہم سے ملنا گوارا کیوں نہیں کرتے؟ آج ہمیں ملنا گوارا اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم بد اخلاق ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام جیسا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔